Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. ما قبل کے درس میں تقریباً 1 سے 2 رکوع میں اللہ نے لگاتار شرک کی مذمت بیان کی. اب وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ وجہ اور مقصد لوگوں کو شرک سے ہٹانا. ہو سکتا ہے لوگ ان آیات کو پڑھ کر، ان آیات کو سن کر توبہ کر لیں یا اپنے آپ کو شرک سے برات کا اعلان کر دیں، کیونکہ شرک کا انجام بڑا سخت ہے. اب بطور تمثیل، بطور تسلی کے 2 چیزیں ہیں. ایک بطور تمثیل کے کہ شرک کے خلاف چلنا کوئی آسان کام نہیں. یہ جو ابھی ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں مشرکوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ان سے یوں کہہ دو، ان سے یوں کہہ دو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آؤ ذرا حضرت ابراہیم کا حال پڑھو کہ جس ابراہیم نے شرک کے خلاف آواز لگائی تو سگے باپ نے حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا تھا. قوم مخالف ہو گئی تھی، کنبہ قبیلہ علاقہ مخالف ہو گیا تھا، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا ہے. پوری کی پوری دنیا اکیلے ابراہیم کے خلاف کھڑی ہے. اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کا لیول چیک کیجئے کہ وہ اب بھی کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں پھر یوں ہوتا ہے، پھر اکیلا ہونا پڑتا ہے، پھر بہت سے فتوے لگیں گے، پھر تمہارے خلاف بہت سی باتیں بنے گی. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں، اگر آپ کے خلاف کوئی یہ نئی نئی باتیں لے کر آئیں تو آپ کوئی پہلے پیغمبر نہیں، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. نمبر 2، ہم لوگوں کو، عام مومنین کو اور عام لوگوں کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر اس راستے کے اندر آزمائشیں آئیں، اس راستے میں مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اللہ کی طرف سے امتحان آ جائیں تو پھر تم نے ڈٹ جانا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار ایک اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، اللہ کہتے ہیں یہی میرے کامل بندے ہیں. یہ تو ہوتا ہے جی، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ انسان یہ سمجھے. آپ خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ وہ قوم جو میرے نبی کو صادق اور امین کہتی ہے، 40 سال تک ہر جھگڑے میں آپ کو فیصل مانتی ہے، ایسا کیا کہا تھا میرے نبی نے کہ وہ میرے نبی کی جان کا دشمن بن گئے تھے؟ نہ حضور نے گالی دی، نہ حضور نے پتھر مارے، نہ حضور نے کوئی دشمنی کی، کچھ بھی نہیں کیا. صرف ایک کلمہ کہا کہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کی گہرائی کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک کلمہ کہتے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی کام تو حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے۔ وہ آگے آ رہا ہے، وہ یہی کہیں گے ابراہیم یہ تو نے کیا کام شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی جو قوم تھی نا جی، حضرت ابراہیم کا محل وقوع سمجھے گا، یہ آپ عراق، ملک عراق جو ہے اس کے ایک شہر کے اندر آپ پیدا ہوئے جہاں آپ کے باپ آدر کا گھر تھا، وہاں آپ نے زندگی کی ایک بڑا حصہ گزارا، پھر آپ وہاں سے چلے، وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچے، فلسطین، پھر فلسطین سے راستے میں یہ نکاح ہوا، شادیاں ہوئی، اولاد ہوئی، اللہ نے دی، حجاز پہنچے، حجاز کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر آباد کیا، پھر واپس فلسطین آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام یہ فلسطین کے اندر موجود رہے، حضرت اسماعیل یہ رہے تھے حجاز میں، حضرت اسحاق یہ فلسطین میں رہے اور یہ اس علاقے میں کام کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل حجاز، یعنی حجاز کہتے ہیں عرب، ہمارا یہ مکہ کا علاقہ، ارد گرد کا علاقہ۔ حضرت اسماعیل کیونکہ صرف پیغمبر ہوئے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت اسحاق کی لڑی سے اللہ نے کیا چلانے تھے؟ نبی چلانے تھے۔ آج بھی کہیں پر یہ پہلی لکھی ہوتی ہے کہ انبیاء کی سرزمین کون سی ہے، تو وہاں ملک مراد ہو تو ملک شام ہے، شہر مراد ہو تو فلسطین۔ یہ جو علاقہ ہے نا پورا عراق اور یہ شام اور یہ اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق سے لے کر حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے پیغمبر اسی علاقے، اسی قوم سے ہو کر آئے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، بالآخر اللہ نے ہیرا عطا کیا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ تشریف لائے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دو قومی نظریہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک ہمارے معاشرتی علوم کی کتابوں میں بھی دو قومی نظریہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہندوستان قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہندو اور مسلمان یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا نصاب الگ، ان کی ضرورتیں الگ، تو لہٰذا ہم ایک الگ وطن چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دو قومی نظریہ تھا، اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دو قومی نظریہ تھا۔ یہ اصل میں وہاں سے چلا، فرمایا کہ اللہ کی توحید پر جو بھی اس کے خلاف آئے گا وہ غیر میں جائے گا، مشرک بنے گا، جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ توحید اور موحد بنے گا۔ تو بڑی یہاں پر طریقہ کار آپ دیکھیں گے، حضرت ابراہیم نے نا بڑے طریقے سے قوم کو دعوت دی۔ ہمارے جمعے کے خطبات میں بھی یہ بات چلی، وہاں پر بھی ہم نے تفصیل سے یہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت پڑھنے سے پہلے ایک بات یہاں لفظ آ رہا ہے جی، آزر۔ آزر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم کے والد کا نام ہے۔ اب یہاں بڑے بڑے نا لوگ اس پر باتیں کریں گے، حالانکہ کوئی باس کا مقام نہیں ہے، حیرانی کی بات ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے چچا کا نام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تورات جو موجودہ تورات ہے منسوخ شدہ، جس کے اندر کیا ہو چکی ہے، تعریف ہو چکی ہے، اس میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ لکھا ہوا ہے۔ چونکہ وہاں تارخ لکھا ہوا ہے، تورات جو منسوخ شدہ کتاب ہے جس میں تعریف ہو چکی ہے، اس کتاب کی وہ بات لے لی، اور قرآن جو بار بار کہتا ہے لِأَبِيهِ لِأَبِيهِ لِأَبِيهِ، پورے قرآن آپ اٹھا لیجئے گا، جب بھی حضرت ابراہیم کے والد کی بات آئی، اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے ابراہیم نے جب اپنے باپ سے کہا، نام لینے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ آگے نام لیتے ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا مطلب؟ قرآن کے اندر تو ہم نے تبدیلی کر لی، قرآن کہتا ہے جی یہاں باپ سے مراد چچا ہے، تو پھر باپ کون ہے؟ باپ کا اصل وہ ہے جو تورات کہتی ہے۔ اب اس سارے کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ یہ چاہتے کیوں ہیں؟ یہ قرآن میں باپ کو چچا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اہل تشیع کا ایک نظریہ ہے کہ جو امامت کا درجہ ہوا کرتا ہے، جو نبوت کا درجہ ہوا کرتا ہے، اس کے جو سلسلہ نسب ہے نا، اس میں کوئی بندہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن تو بڑے عام سر عام حضرت ابراہیم کے والد کا کفر بیان کرتا ہے کہ وہ تو کافر تھا، حضرت ابراہیم کے خلاف ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں اس میں نہ کرو تم تعویل، اس کو بناؤ چچا، اس تارخ کو بناؤ باپ، اور باپ جو ہے وہ مومن تھا۔
حالانکہ یہ بڑی واضح عجیب بات ہے. بخاری کی روایت میں آپ کو یہ بار بیان کرنا مناسب بھی نہیں، لیکن چونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، ہم جب سبق پڑھ رہے تھے تو ہمارے سامنے یہ حدیث آئی تو میں بڑا حیران ہوا تھا کہ استاد نے جب سبق پڑھایا تو فرمایا کہ حدیث میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور اچنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو لایا جائے گا. اب ساری خلقت موجود ہوگی. اللہ کے خلیل وہاں قیامت کے دن اللہ سے ایک درخواست کریں گے، اللہ تو نے مجھے وعدہ دیا تھا کہ میں نہ تجھے دنیا میں رسوا کروں گا نہ تجھے آخرت میں رسوا کروں گا. اگر میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک دل میں بات آتی ہے، لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم کا والد جہنم میں جا رہا ہے، تو اس شرمندگی سے یا اللہ اس خفت سے مجھے حفاظت کر. حضرت ابراہیم سے اللہ کہیں گے ابراہیم اپنے قدموں میں دیکھ. تو حضرت ابراہیم نیچے دیکھیں گے تو نیچے ایک چھوٹا سا جانور نظر آئے گا. انسان حضرت ابراہیم کے والد کو ایک جانور کی شکل دے دی جائے گی. بجو نہیں ہوتا، بجو جو قبروں میں داخل ہوتا ہے، اس قسم کا حدیث میں اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں. اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اٹھا کر خاموشی سے جہنم میں ڈال. اللہ نے قانون نہیں بدلا. دیکھو نبی کا والد ہے نا، آپ اندازہ لگائیے توحید اور شرک کا، کہ نبی دعا کر رہا ہے، پیغمبر دعا کر رہا ہے اللہ مجھے اس خفت سے میرے باپ کو، اللہ تو یوں بھی کہتے چلو میرے پیغمبر تو کہتا ہو تو میں تیرے باپ کو جنت میں بھیج دیتا ہوں. اللہ نے کہا میں خلقت بدل سکتا ہوں، اس کی صورت بدل سکتا ہوں، لیکن اپنا قانون نہیں بدل سکتا. جہنم میں نے ڈالنا ہے، کیونکہ میں نے قرآن میں بتلایا تھا کہ جو بندہ شرک میں مرے گا اس کی میں کبھی بخشش نہیں کروں. یہ ایک بڑا واضح قانون ہے. اور اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے والد، اور یہ ہمارے ہاں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے نبی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. میں آپ کو کئی مثالیں دے چکا ہوں. حضرت نوح کا بیٹا کافر، حضرت لوط کی بیوی جہنم کے اندر اپنے عذاب کے اندر گرفتار ہوئی. کتنے انبیاء کے گھروں میں ایسے واقعات پیش آئے. یہ تو اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا کہ کافر کے گھر سے اللہ نے ابراہیم جیسا بیٹا پیدا فرما دیا، اس کی کیسی پرورش فرمائی. تو یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. ان کی قوم چاند کو بھی پوجتی تھی، ستاروں کو بھی پوجتی تھی، سورج کو بھی پوجتی تھی، بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی، ہر قسم کی عبادت کرتی تھی. تو حضرت ابراہیم کی ان کے خلاف مہم اس طریقے پر ہوگی، وہ اس سوالیہ انداز میں پوچھیں گے تم کس کو معبود بناتے ہو؟ وہ کہتے ہوں. حضرت ابراہیم ان کے ساتھ کھڑیں گے، چلو بھی ٹھیک ہے تمہارے ساتھ کھڑے تھے. جب وہ غائب ہوگا تو فرمائیں گے اس طریقے سے دلائل دیں گے. ابھی ترجمے میں آ رہا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم کا ایک بڑا پیارا طریقہ تھا جس انداز سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اس بات سے باز آ جاؤ اور خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا کرو. دیکھیے جی دلیل نقلی آ رہی ہے تفصیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھ 18 انبیاء کا اجمالی ذکر آگے آ رہا ہے. ایک حضرت ابراہیم کے تفصیلی ذکر آئے گا، اس کے بعد 18 نبیوں کا اللہ اکٹھا ذکر کر کے وہاں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کون سا مسئلہ بتلایا، وہ بھی توحید کا مسئلہ ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب کہا ابراہیم پیغمبر نے اپنے باپ سے، اپنے والد سے، لِأَبِيهِ اپنے والد آزر جس کا نام آزر تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا میں بنا لوں ان بتوں کو معبود، ان کو الہ بنا لوں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. سارا دن حضرت ابراہیم کا والد بیٹھ بیٹھ کر لکڑی تراش تراش کر کے بت بنایا کرتا تھا، پتھر تراشا کرتا تھا، بت بنایا کرتا تھا. حضرت ابراہیم ان بتوں کو دیکھتے تھے، کبھی بت خراب ہو گیا وہ پھینک دیتا، نیا بنانے لگتا. حضرت ابراہیم نے یہ سارا منظر دیکھ کر کہنے لگے اتتخذوا اصناما آلہہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں بنا لوں ان بتوں کو اپنا معبود، اپنے پروردگار کو چھوڑ کر؟ بھلا یہ بھی پتھر کے معبود، یہ پتھر کی مورتیاں، یہ لکڑی کے معبود کیا کر سکتے ہیں؟ انی اراک
نراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تجھے بھی ہے میرے باپ اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو بھی گمراہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیری قوم بھی جو تیرے ساتھ مل کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ بھی گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت سے دور ہو چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح دکھلانے لگے، دکھاتے رہے ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات۔ ہم نے دنیا اور دنیا کے اندر جتنے بھی عجائبات تھے ہم نے حضرت ابراہیم کو دکھلائیں، اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے دکھلائے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو جاوے وہ یقین کرنے والوں میں سے، یقین تو پہلے بھی تھا تاکہ کامل یقین ایک دل کی تسلی ہو جاوے۔ ہم نے حضرت ابراہیم کو بڑے بڑے نمونے دکھائے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ اللہ نے پرندے والا واقعہ ذکر کر دیا، پرندوں کو ذبح کر کے پہاڑوں پہ پھینکو پھر بلاؤ، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا آنکھوں کے سامنے۔ ہم نے یہ قدرت کے نمونے حضرت ابراہیم کو دکھائے تھے تاکہ ان کا یقین پختہ ہو جاوے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب چھا گئی ان کے اوپر رات، رَآ كَوْكَبًا، حضرت ابراہیم نے ایک بڑے ستارے کو دیکھا جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس ستارے کو دیکھ کر عبادت کرنے لگے، اس کے سامنے ہاتھ باندھنے لگے۔ قالا، حضرت ابراہیم نے سوالیہ طریقے سے پوچھا، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تمہارے بقول کیا میں اس کی پوجا کروں؟ تمہارے بقول کیا میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ چلو تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، یہ کتنی دیر رہتا ہے۔ فلما افلا، کچھ دیر گزری، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 5 گھنٹے گزرے، جب رات ڈھلنے لگی، صبح سویرے طلوع ہونے لگی، ستارے کی روشنی مدھم پڑنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جو خوب روشنی ہوگی ستارہ غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا فلما افلا، یہ تو غائب ہو چکا ہے، اب میں کس کو پوجوں؟ مجھے دن کے وقت کام پڑ جائے تو میں کس کے سامنے سجدہ کروں؟ میں کس کے سامنے اس کے اپنی راز و نیاز کی باتیں کروں؟ قال لا احب العافلین، پھر خود ہی فرمانے لگے میں غروب ہونے والوں کو، میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کیا کرتا۔ بھلا یہ کیسا معبود ہے جو رات کو ملتا ہے صبح کو نہیں ملتا؟ سارا دن انتظار کرو، پھر شام کو طلوع ہوگا، پھر اس کے سامنے اپنی باتیں رکھو، پھر دوسرے دن انتظار کرو، میں ایسے معبود کی عبادت نہیں کیا کرتا۔ انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو ستارے کو چھوڑو، ہمارا معبود تو یہ چاند ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا، بازغا 14ویں کا چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، ساری قوم جمع ہو کر چاند کے سامنے سجدہ کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دیر رک گئے۔ قال ھذا ربی، پھر پوچھنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ چلو چاند ستارے سے تم پیچھے ہٹ گئے ہو، چاند کو معبود بنا لیا، چلو انتظار کرتے ہیں۔ رات گزری، فلما افلا، بالآخر چاند نے بھی غروب ہونا تھا، جب صبح کی روشنی ہو گئی چاند بھی غروب ہو گیا۔ قال لئن لم يهدني ربی، حضرت ابراہیم قوم سے خطاب کر کے کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے چکا ہوتا، اگر مجھے میرا رب میرے دل کے اندر یہ بات نہ ڈال چکا ہوتا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اگر میں تمہاری باتوں میں آ جاتا اور سورج کے اس چاند کے سامنے سجدہ کر لیتا، اس چاند کے سامنے عبادت کی نظر سے سجدہ کر لیتا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو البتہ میں ہو جاتا اس قوم سے الضالین جو انتہائی زیادہ گمراہ ہے، میں تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا، میں بھی ایسی ہی کبھی ستارے کی عبادت کرتا، کبھی بتوں کی عبادت کرتا، کبھی چاند کی عبادت کرتا۔ جب قوم نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں بن پا رہا، انہوں نے کہا نہیں چھوڑو، چاند بھی معبود نہیں، ستارہ بھی معبود نہیں، ہمارا معبود تو یہ سورج ہے جو بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔
قائم. حضرت ابراہیم نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا سورج کو بڑا چمک رہا ہے، اس سے بڑی روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، فرمانے لگے قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو واقعی بہت بڑا ہے، اس کی طرف تو نظر بھی نہیں اٹھائی جا سکتی، اس کی طرف تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا. چلو انتظار کرتے ہیں. جب شام کا وقت ہوا، سورج غروب ہو چکا، رات نے اپنی ابتدا کر دی. فلما افلت، سورج بھی غروب ہو گیا، سورج بھی غائب ہو گیا. قال یا قومی، اب حضرت ابراہیم قوم کی طرف متوجہ ہوئے. اب قوم کے طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں تم نے ستارے کو معبود کہا، ستارہ غائب ہو گیا، تم نے چاند کو معبود کہا، چاند غائب ہو گیا، تم نے سورج کو معبود کہا، سورج غائب ہو گیا. اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تم سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں، انی بریء، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. میں نہ چاند کو معبود بناتا ہوں، نہ میں سورج کو معبود بناتا ہوں، نہ میں ستارے کو معبود بناتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی، میں تو اپنا رخ میں توجہ کرتا ہوں، وجہی اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں، میں تو صرف اور صرف توجہ کروں گا، متوجہ کروں گا اپنے چہرے کو کس کی طرف، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. میں تو اس ذات کی طرف اپنا چہرہ اور رخ پھیروں گا، میں تو اس کے سجدے کروں گا جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی. حنیفاً، اور پوری کائنات میں وہ یکتا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے. میں تمہاری طرح کبھی بھی شرک نہیں کروں گا، جس طرح تم کہہ رہے ہو کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی تیسرا، اور یہ اس دور کی بات نہیں. آج بھی اگر آپ آج کے دنیا کے مشرک کو پکارے نا اور انہیں چیلنج کریں بھئی یہ کون سا معبود ہے، وہ ایک سے ہٹے گا دوسرے پہ جائے گا. وہاں دربار جو ہے نا، جو کشمیر کے اندر ایک دربار ہے، وہاں جاؤ نا، وہاں کام ہو جائے گا. اب بندہ یہاں سے چلا وہاں پہنچا، کچھ عرصہ جاتا رہا، کام نہ بنا، پھر کسی بندے نے مشورہ دیا بھائی وہاں نہیں، آپ مری کے اندر ایک بہت بڑا دربار ہے، آپ وہاں جاؤ. اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہی ہے، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی ستارے، کبھی بت، کبھی کوئی چیز. یہ جو مشرک ہے کبھی ایک جگہ ٹھکانا نہیں کرے گا. اللہ کہتے ہیں کتنی اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو صرف ایک در کا پجاری بنایا ہے. مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، اولاد چاہیے، جو مرضی چاہیے، اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری مشکلات کو حل کر دے گا. فرمایا یہ توحید والی نعمت اللہ نے انسان کو بہت بڑی نعمت دی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. شب جمعہ ہے، جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف کی کثرت کیجیے گا، اور خاص طور پر یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اور دجال سے فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سورۃ کاف پڑھتے ہیں نا جمعے کے دن، ایک تو ہے نا کہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ صرف دجال سے نہیں، آج کے دور کے جتنے دجالی فتنے ہیں اللہ ان سب سے بھی حفاظت فرماتا ہے. تو یہ بھی اس کی کوشش کیا کریں، اور ساتھ ساتھ جمعے پر اول وقت میں آنے کی کوشش کیا کریں. انشاءاللہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت عظمت اور ان کی تاریخ، تو اس حوالے سے انشاءاللہ کل وہیں سے ابتدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب